اللہ الرحمن الرحیم۔ حرف کی تعریف آپ نے پڑھ لی کہ حرف وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم نہ ہو۔ جب تک حرف کے ساتھ کوئی اسم یا فعل نہیں ملتا تو اس کا مستقل معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ اب یاد رکھنا حرف کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک ہے عامل، دوسرا ہے غیر عامل۔ تو حرف کی دو قسمیں ہیں، حروف عاملہ اور حروف غیر عاملہ۔ اس کی تفصیل کتاب کے آخر میں آئے گی۔ کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو عمل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ حروف ایسے ہیں جو اسم کو نصب دیتے ہیں یعنی زبر دیتے ہیں، کچھ حروف ایسے ہیں جو اسم کو زیر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر حروف عاملہ میں سے حروف جر ہے، یہ اسم کو زیر دیتے ہیں، جیسے آپ قرآن مجید میں پڑھتے رہتے ہیں قل اعوذ بربی، یہ با کے نیچے دیکھو زیر آ رہا ہے، یہ زیر کس نے دیا؟ با نے، یہ با حروف جارہ میں ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر، اب یہ را کو زیر کس نے دیا؟ شری، یہ من نے، یہ من حروف جارہ میں سے ہے اور یہ اسم کے آخر میں زیر دیتے ہیں، من شری۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب، یہ با کو جر کس نے دیا؟ شروع کے با نے۔ الحمد للہ، یہ ہا کو جر کس نے دیا؟ لام نے، شروع کے اللہ کے نام کے شروع میں جو لام ہے، تو اس کو حروف جارہ کہتے ہیں۔ تو حروف کی دو قسمیں، کچھ ایسے ہیں جو عمل کرتے ہیں، جیسے میں نے چند مثالیں دی، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب ان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے اس کے آخر میں ہا کے اوپر زبر آ رہا ہے، ان اللہ، یہ جو ہا کے اوپر زبر آ رہا ہے یہ ان نے دیا، یہ ان اس کو کہتے ہیں حروف مشبہ بالفعل، یہ حرف مشبہ بالفعل میں سے ایک حرف ہے، یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے۔ تو کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو عمل کرتے ہیں، اس کو حروف عاملہ کہتے ہیں، اور کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو عمل نہیں کرتے، معنی تو ہوتا ہے اس کا لیکن کوئی رفع یا نصب یا جر نہیں دیتا، یعنی زیر والا عمل نہیں کرتا، زبر والا عمل نہیں کرتا، پیش والا عمل نہیں کرتا، اس کو کہتے ہیں حروف غیر عاملہ، اور یہ کتاب کے آخر میں آ جائیں گے، جیسے حروف تنبیہ ہے، الا، اما، بس اس کا ترجمہ ہوتے خبردار سنو، صرف ترجمہ ہوتے کوئی عمل نہیں کرتا۔ تو کچھ حروف عمل کرتے ہیں اس کو حروف عاملہ کہتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو عمل نہیں کرتے ہیں اس کو غیر عاملہ کہتے ہیں، اس کی تفصیل کتاب کے آخر میں آئے گی۔ اب نمبر 2 ہے مرکب۔ آپ نے پیچھے پڑھ لیا تھا، ایک مفرد ہے اور دوسرا مرکب ہے۔ مفرد پیچھے آپ نے پڑھ لیا تھا، وہ لفظ ہے جو ایک معنی بتائے اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ ابھی ہے نمبر 2 ہے مرکب۔ مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا زیادہ کلموں کو جوڑ کر بنایا جائے، یہ ہے مرکب۔ اب یاد رکھنا یہ جو مرکب ہے جو دو یا زیادہ کلموں کو جوڑ کر بنایا جائے، اب اس کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے مفید، مرکب مفید، اور نمبر 2 ہے مرکب غیر مفید۔ بھئی جو لفظ دو کلموں کو جوڑ کر بنایا جائے یا دو سے زیادہ، تو پھر آپ نے اس میں غور کرنا ہے کہ بات پوری ہے یا نہیں ہے۔ اگر بات ہر اعتبار سے پوری ہے تو اس کو پھر جملہ کہتے ہیں، مرکب مفید کہتے ہیں، کلام کہتے ہیں، اور اگر بات پوری نہیں ہے، فائدہ نہیں دے رہا، تو اس کو پھر مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ دیکھو میں کہتا ہوں پانی ٹھنڈا ہے، بات پوری ہے، چائے گرم ہے، بات پوری ہے، زید آ گیا، بات پوری ہے۔ اور کچھ دو کلمے ہوتے ہیں لیکن بات پوری نہیں ہوتی، مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں ٹھنڈا پانی، اب یہ دیکھو پورا جملہ نہیں ہے ٹھنڈا پانی، یا میں کہہ رہا ہوں تیرا، تو تیرا، اب ثلاثۃ عشرہ، دو کلمے تو ہیں ثلاثۃ عشرہ لیکن بات پوری نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ٹھنڈا پانی، اب دو کلمے تو ہیں ٹھنڈا پانی، دو کلموں کو جوڑ کر بنایا گیا لیکن بات پورا نہیں ہے، پوری بات نہیں ہے، تو اس کو مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ تو دو کلموں کو جوڑ کر بنایا جائے اور بات پوری نہ ہو۔ اسی طرح میں کہتا ہوں محمد شعیب، اب دو تو ہے محمد اور شعیب، دو کلموں کو جوڑ کر بنایا گیا،
بعلا بکا، دو کلموں کو جوڑ کر بنایا گیا، بعلا الگ ہے، بکا الگ ہے۔ سلطان آباد، دیکھو ایک سلطان ہے، ایک آباد ہے، ایک شہر کا نام ہے یا ایک علاقے کا نام ہے، دو تو ہے لیکن بات پوری نہیں ہے، تو اس کو مرکب غیر مفید پھر کہتے ہیں۔ تو جو لفظ دو کلموں کو یا دو سے زیادہ کلموں کو جوڑ کر بنایا جائے تو پھر آپ نے غور کرنا ہے کہ بات پوری ہے، پورا جملہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر بات پوری ہے، سمجھ آ رہا ہے، تو اس کو مرکب مفید کہتے ہیں، اور اگر بات پوری نہیں ہے تو اس کو پھر مرکب غیر مفید کہتے ہیں کہ بات پوری نہیں ہوتی۔ اور اس کی آگے آپ کو یہ تین قسمیں بتائیں گے، مرکب اضافی اور مرکب بنائی، مرکب معنی صرف۔ اب دو کلموں ہو، ایک کلمے دو لفظ ہو، اس میں سے ایک لفظ کی نسبت دوسرے کی طرف ہوتی ہے لیکن بات پوری نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ میری کتاب، یا میں کہتا ہوں زید کی کتاب، یا میں کہتا ہوں کہ اکرم کی گھڑی۔ دیکھو دو لفظ تو ہے، گھڑی، اکرم، لیکن چونکہ پورا جملہ نہیں ہے، بات پوری نہیں ہے، تو اس کو پھر مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ تو اس کی آگے یہ سب کی تفصیل آ رہا ہے۔ تب یہ جو مرکب ہے اس کی دو قسمیں، نمبر ایک مفید، نمبر دو غیر مفید۔ مرکب مفید وہ ہے کہ جب کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو گزشتہ واقعہ کی خبر یا کسی بات کی طلب معلوم ہو سکے، یعنی بات پوری ہو، سننے والے کو اس سے فائدہ حاصل ہو جائے، یہ مطلب ہے کہ کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو گزشتہ واقعے کی خبر یا کسی بات کی طلب معلوم ہو۔ مثال کے طور پر جیسے لکھا ہے ذهب زید، زید گیا، تو جیسے کوئی یہ کہے کہ زید گیا تو سننے والے کو زید کے جانے کی خبر معلوم ہو جاتی ہے، اور آپ یہ کہے کہ ایت بالماء، پانی لا، تو اس سے بھی سننے والے کو فائدہ حاصل ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ جو کہنے والا ہے پانی طلب کر رہا ہے۔ تو دیکھو پہلی بات ہے سننے والے کو زید کے جانے کی خبر، یہ جو پہلی بات ہے ذهب زید، آپ نے بولا کہ ذهب زید، تو جس نے سنا اس کو پتہ چل گیا کہ زید چلا گیا، تو سننے والے کو زید کے جانے کی خبر معلوم ہوئی۔ اور دوسری بات جو آپ نے کہی کہ ایتی بالماء، پانی لا، تو سننے والے کو پتہ چل گیا کہ کہنے والا پانی طلب کر رہا ہے، تو یہ بات دیکھو پوری ہے، پوری بات ہے۔ تو یاد رکھنا مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ یہ جو مفید ہے، مرکب مفید، اس کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں، گویا تینوں ایک چیز ہے، مرکب مفید، جملہ اور کلام ایک۔ اور مرکب غیر مفید یہ ادھوری بات ہوتی ہے، ادھوری بات، ٹھنڈا پانی، زید کا غلام، اور بعلا بکا، احد عشرہ، ثلاثۃ عشرہ، 11، 12، 13، 14، 15، دیکھو دو دو لفظوں سے تو جوڑ کر بنا ہے لیکن چونکہ بات پوری نہیں ہے تو اس کو پھر مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ اس کی آگے تین پڑھ لو گے۔ اب یہ جو جملہ ہے، یہ جو جملہ آپ نے پڑھ لیا مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ تو اب جملہ دو قسم کا ہوتا ہے، نمبر ایک ہے جملہ خبریہ، نمبر دو ہے جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ اس جملہ کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکے۔ یاد رکھنا جملہ خبریہ اس جملہ کو کہتے ہیں جس میں کہنے والا کسی بات کی خبر دیتا ہے، تو وہ خبر جو ہے وہ جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، سچی بھی ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا مثال کے طور پر میں خبر دے رہا ہوں زید کڑا ہے، تب ہو سکتا ہے وہ خبر سچی ہو، زید کڑا، ہو سکتا ہے وہ خبر جھوٹی ہو، زید کڑا نہ ہو۔ تو جملہ خبریہ اس جملہ کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکے کیونکہ وہ آپ کو خبر دیتے ہیں۔ اور جملہ انشائیہ اس جملہ کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکے۔ جملہ انشائیہ آگے آ رہے ہیں اس لیے کہ جملہ انشائیہ میں یا کسی بات کا حکم ہوتا ہے، یا کسی کو کسی بات سے روکا جاتا ہے، یا اس میں سوال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو کہہ رہا ہوں پانی لا، یہ تو حکم ہے، یا میں کہہ رہا ہوں مت مارو، تو یہ نہیں ہے، یا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بھائی مینار پاکستان کہاں ہے، تو سوال ہے۔ تو دیکھو اس میں کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے کیونکہ میں آپ کو خبر تو نہیں دے رہا ہوں، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں، یا میں کسی بات پر تعجب کر رہا ہوں کہ کتنا ہی حسین ہے یہ پارک، کتنا ہی حسین ہے یہ گاڑی، کتنا ہی حسین ہے، تو یہ تو میں آپ کو خبر نہیں دے رہا ہوں، یہ تو میں ایک تعجب کر رہا ہوں۔ یا کسی بات کی آرزو کرنا کہ کاش
جوانی لوٹ آتی، تو یہ میں خبر تو نہیں دے رہا ہوں۔ تو کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جس میں خبر نہیں دیا جاتا، تو اس کو پھر جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ جملہ خبریہ، اس میں جو بات کہنے والا ہوتا ہے یہ خبر دیتا ہے، تو وہ خبر جھوٹی بھی ہو سکتی ہے سچی بھی، تو اس لیے اس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا کہہ سکے۔ اور جملہ انشائیہ میں چونکہ خبر ہی نہیں ہوتی، یا کسی بات کا حکم ہوتا ہے، یا کسی کو کسی بات سے روکا جاتا ہے، یا تعجب ہوتا ہے، یا سوال ہوتا ہے، اس کی 10 قسمیں آگے آپ پڑھ لو گے، تو اس میں چونکہ خبر ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکے۔ تو جملہ انشائیہ وہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔